الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر شریف پر تشریف لاتے تھے تو اپنا دایاں پاؤں مبارک اس پر رکھتے تھے. بسترا بہت مختصر ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں بسترا ہوتا ہے ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک بوریا تھا، اسی بوریے کو گدے کے بدلے میں استعمال کرتے تھے، اور کبھی ایک کمبل ہوتا تھا. تکیہ جو ہوتا تھا اس میں روئی نہیں بری ہوئی تھی، تکیے کے اندر کھجور کے جو ہے درخت کے پتے ہوتے تھے، اس میں اس کو بھرتے تھے تو اس سے تکیہ کا کام چلاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے
آپ اس وقت دولت خانے پر تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے ایسے ہی. حضرت جب حاضر ہوئے تو جو کمرہ تھا اس کمرے میں نظر دوڑائی دائیں بائیں، تو وہاں کیا دیکھا کہ پورے کمرے میں فرش بچھا ہوا نہیں ہے، یعنی چٹائی پورے کمرے پر نہیں. کمرے کے ایک حصے میں چٹائی بچھی ہوئی ہے، باقی حصہ جو ہے وہ خالی ہے، اس میں کچھ بھی بچھا ہوا نہیں ہے. اور ایک کونے میں دیکھا کہ چند کلو جو کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہی تکیا جس میں کھجور کے پتے رکھے ہوئے تھے. حضرت لیٹے ہوئے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کی خاطر آپ بیٹھ گئے، ایسے بیٹھے. چونکہ گرمی کا موسم تھا، آپ اس وقت کمبل اوڑے ہوئے نہیں تھے، کمبل کو ایک طرف کو رکھا تھا. تو وہ جو نیچے ٹاٹ بچھا ہوا تھا بوری قسم کا، تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ آپ کے شان مبارک کے اوپر اس کا نقشہ بنا ہوا ہے، یعنی اس کے نشانات جو ہے آپ کے شان مبارکوں کے اوپر وہ نشانات لگے ہوئے ہیں اس بوریے کے. یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت بھی سمجھ گئے کہ یہ منظر دیکھ کے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ غربت دور ہو جائے، صحابہ کرام مالدار بن جائیں، تاکہ ہم آپ کے لیے پھر آپ کے آرام و راحت کے لیے کچھ سامان مہیا کریں. بالکل صحیح بات تھی، جذبہ یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جواب دیا. فرمائے، ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے؟ یقین تو تھا، لیکن حضرت نے فرمایا کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے. اور حضرت عمر فاروق نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو قیصر و کسریٰ ہیں، ایران کا بادشاہ، اس کا لقب کسریٰ تھا، روم کا بادشاہ اس کا لقب قیصر تھا. اور یہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی دو طاقتیں تھیں. وہ ایران نے تو آدھی دنیا کے آس پاس قبضہ کر رکھا تھا، اور روم نے باقی آدھی دنیا. ایران کا لفظ پرانی کتابوں میں نہیں آتا ہے، نہ حدیث پاک کی کسی کتاب میں ایران کا تذکرہ آتا ہے. وہاں ایران کے بدلے میں فارس کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ایران بعد میں اس کا نام رکھ دیا گیا، لیکن پرانا نام جو ایران کا ہے وہ فارس ہے. اس لیے صرف کتاب میں آئے گا قیصر روم اور کسرائے فارس. تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ یہ قیصر و کسریٰ اتنے مزے میں ہیں، عیش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے دشمن ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں، بت پرست ہیں، اور کوئی جو عیسائی مذہب اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ بھی صحیح نہیں. تو بہرحال ان کو تو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لاڈلے ہیں. حضرت آپ دعا کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے جنت ہے، اور جن کافروں کا آپ نے نام لے لیا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دینا تھا دنیا میں ہی دے دیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ جواب ان کو دے دیا. اس لیے بستر بہت مختصر ہوتا تھا. اس سے ایک بہت بڑی تسلی ہے امت کے غربا کے لیے. کیا تسلی ہے؟ کہ جب بھی وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ زیادہ مالدار نہیں ہیں، غربت میں ہیں دوسروں کے مقابلے میں، تو وہ اس ارشاد کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے. اس ارشاد کو تازہ کر لیں. پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں غربت دور ہونے کے لیے، مالدار بننے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت دور کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں فرمائی.
اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے غربت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں غربت اضطراری، ایک کو کہتے ہیں غربت اختیاری۔ غربت اضطراری کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی مالدار بننا چاہتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی محنت میں لگا دیا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مالدار نہیں بن سکا۔ بہت زور لگا کے وہی جو دال روٹی کہیے یا ہماری زبان میں ہاک بت کہیے، بس اتنا تو کر دے، لیکن کوئی اور ٹھاٹ باٹ اس کے پاس نہیں ہے۔ بہت زور لگایا اس نے، گویا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں مالدار بن جاؤں، میرے پاس بھی گاڑی ہو، بڑا مکان ہو، میں ٹھاٹ سے رہوں، مزدوری کی مجھ کو ضرورت پیش نہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غربت دور نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں غربت اضطراری، مجبوری کی غربت۔ غربت کی ایک اور قسم ہے، اس کو کہتے ہیں غربت اختیاری۔ غربت اختیاری کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی اگر مالدار بننا چاہے تو بن سکتا ہے، بہت بڑا مالدار بن سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہی نہیں، وہ مالدار بننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ یہی معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، جتنا مال آپ چاہیں گے اتنا مال آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ چاہیں، آپ کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بخود انتظامات ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جبل احد سونے کا بن جائے گا، یہ سنگریزے سونے کے بن جائیں گے، اور آپ اس کو آپ مستقل آپ کی ملکیت میں دے دیا جائے گا، آپ صرف ہاں کہہ دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بالکل نہیں، انکار فرمایا۔ بس فرمایا کہ اسباب کے تحت کبھی دال گھر میں آ جائے، کبھی روٹی گھر میں آ جائے، کبھی چٹنی گھر میں آ جائے، بس ہم اسی پر گزارا کر لیں گے، تو ٹھاٹ باٹ ہم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑی تسلی ہے غربا کے لیے کہ غربا کو اپنی غربت میں مشابہت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ۔ ہاں، خود بخود مال آ جائے، حلال طریقے سے آ جائے، مال کا پجاری نہ بنے، بلکہ ضرورت کے بقدر کمانے میں لگ گئے اور اللہ نے برکت دے دی، تو ٹھیک ہے، یہ بھی تو سنت صحابہ ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام میں بہت سارے افراد ایسے بھی تھے جو ہلکا پھلکا کاروبار کرتے تھے، لیکن اللہ نے بہت برکت ڈال دی تھی اس میں، جیسے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، اپنا مکان بھی نہیں تھا، اپنی زمین بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اصل رہنے والے تو مکہ شریف کے تھے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، کچھ بھی نہیں تھا، مدینہ طیبہ میں ان کا مکان نہیں تھا، مدینہ طیبہ میں ان کی زمین نہیں تھی، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، اس لیے کہ تو ہجرت کر کے آئے تھے۔ جو آدمی اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائے، وہاں تو کچھ بھی نہیں، تو کسی صحابی نے ٹھہرانے کے لیے کمرہ دے دیا کہ آپ یہاں ٹھہرے، تو یہ حالت تھی۔ ہلکا پھلکا کاروبار شروع کر دیا، اللہ نے ایسی برکت دے دی، بڑے مالدار ہو گئے۔ تو اس طرح سے، لیکن اصل یہی ہے کہ آپ نے اختیار فرمایا اسی غربت کو ہی، اس لیے اس کو غربت اختیاری کہتے ہیں۔ بہرحال جب آپ تشریف لاتے تھے آرام فرمانے کے لیے، اپنا دایاں پائے مبارک آپ بستر پر رکھتے تھے، اس کے بعد بستر پر بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے بعد آپ قرآن پاک کی چند سورتوں کو تلاوت فرماتے تھے زبانی۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی ایک مرتبہ بھی دیکھ کے تلاوت نہیں فرمائی، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی دیکھ کے آپ نے تلاوت نہیں فرمائی۔ سوال ہے کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک سارا لکھا ہوا تھا ہی نہیں ایک جگہ، کسی کے پاس ایک سورت، کسی کے پاس دوسری سورت، اور دوسری بات ظاہری اعتبار سے آپ کسی تحریر کو پڑھتے نہیں تھے، اس لیے زندگی پر آپ تلاوت فرماتے تھے زبانی۔ آپ اس وقت سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے جب آپ بستر شریف پر آرام فرمانے کے لیے آتے تھے۔ سورہ ملک سب جانتے ہیں، سورہ ملک جو ہے یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورہ ملک تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ ملک کے بارے میں آپ نے خود یہ تمنا ظاہر فرمائی کہ میری تمنا ہے کہ میرا ہر امتی اس سورت کو زبانی یاد کر لے، ہر امتی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ آپ نے تمنا فرمائی ہے۔
جو بڑی عمر کے ہیں وہ اب نہیں یاد کر سکیں گے، لیکن جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے کہ بیٹے پوتے نواسے میں تو یاد نہ کر سکا، تم یہ آرزو میری پوری کر لو، تم یہ سورہ ملک جو 2 رکوع پر مشتمل ہے اس کو یاد کر لو، 30 آیتیں اس میں ہیں، اس کو یاد کر لو، میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک تعالی مجھے اس کا درجہ عنایت فرمائیں، اور جو وعدہ اس پر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے، الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے، سورہ دخان کی تلاوت فرماتے تھے، عام طور سے آپ نمازوں میں تلاوت فرماتے تھے، لمبی رکعتیں، اور نمازوں کے علاوہ بھی مختلف اذکار پڑھتے تھے۔ مستقل باوضو سونا سنت ہے، لیکن جو علاقے جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں وضو بنانا بڑا مشکل ہے، دشوار ہے، بہت زور لگا کے تو نمازوں کے لیے تو وضو بنایا جاتا ہے، لیکن مستقل آدمی باوضو رہے یہ تو کار دارد ہے۔ ہاں کوئی ہمت کرے، جوان ہے، بڑا اجر اس کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج شریف کے موقع پر اللہ تبارک تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو آسمان کے فرشتے کس بات میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں آپ پر بحث کر رہے ہیں، ذرا دیکھو۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست شریف میرے کندھوں کے درمیان رکھا ایسے۔ اب اللہ تعالیٰ کا دست مبارک کیسا ہے، جیسے اس کی شان ہے، ایسا تھوڑا ہے کہ جیسے 5 انگلیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، نہیں، بس آپ نے فرمایا اپنا دست شریف۔ اس کے بعد فرمایا اب دیکھو، اب جو میں نے دیکھا تو مجھے وہ فرشتے بھی نظر آئے، اور جو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ باتیں بھی میں نے سن لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کن چیزوں کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ یہ اس وقت ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ فلاں کام میں اتنا ثواب ہے، فلاں کام میں اتنا ثواب ہے، اور اسی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آدمی وضو بنانے کے لیے آمادہ نہ ہو، ٹھنڈک ہو یا تھکاوٹ ہو، اس وقت کا جو اجر ہے اس اجر کے بارے میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس وقت آدمی کی طبیعت وضو کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو پھر بھی وہ وضو کر لے تو اس کو بڑا اجر اس سے ملتا ہے۔ وضو کی تو مستقل فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو اولین و آخرین ہوں گے، بھیڑ لگی ہوئی ہوگی اور کتنی امتیں وہاں ہوں گی، آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے وہاں؟ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس کالے گھوڑے ہوں، بالکل کالے گھوڑے، اور آپ اپنے چند گھوڑوں کو اس میں ڈالیں جو سفید رنگ کے ہوں، سفید رنگ کے گھوڑے آپ اس میں ڈالیں، یا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو پنجکلی ہوں، جن کا چہرہ سفید ہو، سفید رنگ کا، اور جن کے ہاتھ پاؤں سفید رنگ کے ہوں۔ کتاب میں پاؤں ہی کا لفظ اس کے لیے بھی آتا ہے، اور ہاتھ کا بھی لفظ ہاتھ پاؤں، یعنی چاروں پیر۔ تو آپ ان کو پہچانیں گے؟ بالکل دور سے پہچانیں گے، کوئی دشواری تو نہیں ہوگی؟ بالکل حضرت کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑا تو دور سے نظر آئے گا، چاہے کالے گھوڑوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو اور سفید گھوڑوں کی تعداد کتنی ہی کم ہو، دور سے آدمی پہچانے گا یہ سفید گھوڑا ہے، یہ سفید گھوڑا، وہ ایک سفید گھوڑا ہے۔ فرمایا جس طرح سے آپ ان سفید گھوڑوں کو پہچانیں گے اسی طرح میں تمام امتوں کے اندر اپنی امت کو پہچانوں گا۔ آپ نے فرمایا کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے ہاتھ سفید ہوں گے، ان کے پاؤں سفید ہوں گے۔ سوال ہے کیوں؟ اس لیے کہ وضو کے اندر یہ لوگ چہرہ دھوتے تھے، تو اس لیے محشر کے میدان میں ان کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا، اور چونکہ وضو میں یہ ہاتھ دھوتے تھے کونیوں تک، تو ان کے دونوں ہاتھ چمکتے ہوں گے، اور یہ پیر دھوتے تھے تو ان کے پیر چمکتے ہوں گے۔ تو باقی جو امتی ہوں گے ان کے اندر ایسی رونق نہیں ہوگی، اگر وہ بھی نیک ہوں گے، لیکن یہ تو 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو بتایا فرما پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ حضرت پھر تو دور سے نظر آئیں گے، دور سے نظر آئیں گے۔
تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی کوئی شخص اس وقت وضو کرے تو نور علی نور، لیکن اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا ہے، بڑھاپا ہے یا ٹھنڈک زیادہ ہے، تو وہ یہ تمنا کرے میں بھی اس صورت کو پڑھنا چاہتا ہوں، تو میری اجازت ہے یا نہیں، مجھے اجازت ہے یا نہیں؟ شریعت نے بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی بے وضو ہو، نماز کی طرح وضو کرنے والا وضو اس نے نہیں کیا، بس باتھ روم میں گیا، وہاں ضرورت پوری کر لی، بس ہاتھ دھو لیے اور وہ جو ہے طہارت وغیرہ کر لیا، آ کے بیٹھ گیا، اب وہ زبانی اگر قرآن پاک پڑھنا چاہے، شریعت نے بتا دیا تمہیں اس کی اجازت ہے، تمہیں اس کی زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا چاہے، قرآن پاک کو اٹھانا چاہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اوراق کو الٹنا چاہے، ورق پلٹے گا، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وضو کر لے مکمل جیسا نماز کے لیے۔ تو زبانی تلاوت کے لیے اس کو تلاوت شفوی کہتے ہیں، اس کے لیے باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اور ایک بات ہے، اگر کوئی آدمی چاہے کہ پھر بھی میں کچھ نہ کچھ تو کر لوں، کچھ نہ کچھ تو کر لوں، زبانی ہی تلاوت صحیح، اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے گھر کی دیوار کے اوپر آپ تیمم کر لیں، اپنے گھر کی دیوار کے اوپر جہاں آپ سو رہے ہیں کمرے میں تیمم کر لیں، اس تیمم سے آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس تیمم سے آدمی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، البتہ ایک طرح کی پاکی مانی جائے گی، چلو پانی ٹھنڈا ہے زبانی تلاوت کے لیے، تو یہ گویا کہ کسی نہ کسی درجے کی پاکی مانی جائے گی، پڑھ لو زبانی۔ تو یہ کلمات آپ پڑھتے تھے اس وقت، یہ صورتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روایتوں میں آتا ہے آپ الحمد شریف پڑھتے تھے، آپ آیت الکرسی پڑھتے تھے، آپ چہار کل کی تلاوت فرماتے تھے اور تب تک بیٹھے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ صورتیں پڑھنے کے بعد آپ اپنے دست مبارک کو یوں پھیلاتے تھے جیسے دعا کے لیے، پھر دونوں دست مبارک کے اوپر آپ پھونک مارتے تھے، لیکن وہ ایسی پھونک کہ اس کے ساتھ لعاب دہن کا کچھ نہ کچھ حصہ بھی شامل ہوتا تھا، ایسا لگا کہ ہلکی پھلکی فوار سی ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دونوں دستے مبارک اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے تھے، اپنے سر مبارک پر پھیرتے تھے، اپنے سینے مبارک اور شانے مبارک پر پھیرتے تھے، اور اپنے دونوں کندھوں کے اوپر بازو سمیت جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتے تھے، یہ عمل آپ کرتے تھے، یہ آپ کا مستقل گویا کہ ایک معمول تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی سے یہ عمل کیا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ شکاری آدمی یہ چاہتا ہے بچپن سے میں اپنے بیٹے کو شکار سکھاؤں تاکہ اس کا نشانہ صحیح لگے۔ پڑھنے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ بچپن سے ہی پڑھنا شروع کر دے، اور کوئی کام کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا یہ کام سیکھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ان کو سکھائی جاتی ہیں کہ بھائی یہ تو والد صاحب کا پیشہ ہے۔ جو پانی میں تیرتا ہے تیراک، وہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ایمان والا بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی شروع کر دی۔ اخلاق سکھاتے تھے ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو، سخاوت اس کے اندر کیسے آئے، ان کو اس کی فکر رہتی تھی کہ میرا بیٹا بخیل نہ بنے بلکہ مجھ سے زیادہ سخی بنے۔ اس کی ترکیب یہ کرتے تھے، جب کوئی مسافر، جب کوئی فقیر بھیک مانگنے والا دروازے پر آواز لگاتا تھا کہ دے دو اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ، تو بجائے اس کے کہ وہ شخص خود اٹھے اور اس کی جولی میں کچھ ڈالے یا اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھما دے، خود اٹھنے کے بجائے وہ اپنے اس معصوم بچے جو 4 سال 5 سال کا ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں کبھی روٹی، کبھی پیسہ، کبھی اور کوئی چیز دیتے تھے کہ بیٹے جاؤ باہر ایک فقیر بیچارہ آواز لگا رہا ہے اس کو دے دو، تو یہ اٹھ کے اس کو دیتا تھا۔ اب 1-2 گھنٹے کے بعد اور ایک فقیر آیا، شام تک اور ایک فقیر آیا، تو روزانہ تو 2-4 فقیر تو آ ہی جاتے تھے۔ اب یہ بچہ بار بار جو ہے اپنے گھر سے چیزیں نکال کے اس کو دیتا تھا، اور بڑا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی عادت بن جاتی تھی کیا کرنے کی، اس کی عادت بن جاتی تھی دینے کی۔ اب جب یہ بالغ ہو جاتا، بڑا ہو جاتا تھا، تو اپنی 2 روٹیوں میں سے وہ 1 روٹی فقیر کو دیتا تھا۔ کہتے تھے فقیر میرے دروازے پر آیا ہے، ہمارے دروازے سے آج تک کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں،
اور یہ اس وقت کیسے خالی ہاتھ جائے؟ اس لیے وہ اپنی ایک روٹی اس کو دیتا تھا، اس لیے عادت بن گئی ہے۔ آدمی جو پھر وہ عادت سے مجبور بھی ہوتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، اس کے بغیر تو اس کو چین نہیں ملے گا کہ ہمارے دروازے سے فقیر خالی جائے، تو دیتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ اپنے بچوں کی تربیت۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لوگوں نے کہ ہم حیران ہوتے ہیں آپ اتنے بہادر کیسے ہیں، خطرے میں آپ اپنے گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں اور ایک دم گھس جاتے ہیں، لشکروں میں گھس جاتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اتنی بہادری۔ انہوں نے کہا ہاں اس کی وجہ ہے۔ کہا میرے والد صاحب جنگوں میں جاتے تھے، میں چھوٹا تھا، وہ مجھ کو ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے گھوڑے پر بٹھاتے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹے میرے کمر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، چھوڑنا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جنگ کا موقع ہے اور والد صاحب اس بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں، گھوڑے جو ہے بھاگے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی گر رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے۔ تو یہ منظر اس کے بچے نے، حضرت عبداللہ نے بچپن سے دیکھا تھا۔ تو جو آدمی بچپن سے کوئی چیز دیکھتا رہتا ہے نا، وہ اس کا مانوس ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر دلی کے مہمان یہاں آ جائیں تو پہاڑ پر چڑھ ہی نہیں سکیں گے، گھبرا جائیں گے، گر جائیں گے، ہم نہیں چڑھ سکتے، دیکھ کے گھبرائیں گے۔ اور ہمارے بچے عادی ہو چکے ہیں، ایک دم چلے جائیں گے۔ ایسے جو لوگ پانی میں رہتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بچپن سے ہی آنکھ کھولی ہے، وہ کشتی جا رہی ہے، آ رہی ہے، وہ نہیں ڈریں گے۔ اب پہاڑ پر رہنے والا بچہ اس کو کشتی میں بٹھاؤ تو 1000 مرتبہ گھبرائے گا کہ اب وہ ابھی گر جائے گی کشتی اور ڈوب جائے گی اور وہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب مجھ کو ساتھ لیتے تھے، چونکہ وہ جنگوں میں بھی مجھ کو ساتھ لیتے تھے۔ اور کیوں لیتے تھے اس کو ساتھ؟ ظاہر سی بات ہے بچے کو ساتھ لینا کوئی عقل مندی تو ہے ہی نہیں، جیسے کہ بچے کو کیا کرے گا، لیکن حضرت تو بڑی عقل مندی یہ کرتے تھے کہ بچہ ذرا بڑا تھا، 10 سال 12 سال 11 سال کا، بہت کمر پکڑ کے بیٹھتا تھا اپنے والد صاحب کی اور دیکھتا رہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ میرے لیے گویا کہ کھیل کا میدان ہے، کھیل کا، جیسے لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، جیسے گول والی بال کھیلتے ہیں، تو کون فٹ بال سے ڈرتا ہے، کون فٹ بال سے والی بال سے ڈرتا ہے؟ کہ اس لیے میں تیر و تلوار سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تو اتنے بہادر ہو گئے وہ۔ تو اس طرح سے اسلاف نے اپنے بچوں کو عابد بھی بنایا، زاہد بھی بنایا، سخی بھی بنایا اور صالح بھی بنایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب اور میری والدہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وہ تو اٹھتے ہی تھے، میں چھوٹا تھا تو مجھے بھی جگاتے تھے، حالانکہ چھوٹے پر تو فرض نماز بھی فرض نہیں، تو پھر اٹھتے تھے اور مجھے دعا میں شامل کرتے تھے۔ تو کہتے بیٹے تم بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ اب والد صاحب بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، والدہ بھی مانگ رہی ہے، اور کہتے میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھے بھی اٹھاتے تھے، میں ہاتھ اٹھا لو۔ تو ایک عادت بن گئی، عادت اس طرح کی بن گئی، پھر حضرت کو تہجد پڑھنا کوئی دشوار نہیں ہوگا، بچپن سے عادت بن گئی ہے کسی چیز کی۔ تو اس طرح سے بچوں کو عادت ڈالے کہ بیٹے بیت الخلاء میں جاؤ، دایاں پاؤں کبھی اندر نہ لے جانا، بالکل نہیں، اس لیے کہ ممنوع ہے، بایاں پاؤں اندر داخل کر لو، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو یاد کرانی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، چھوٹے بچوں کو یاد ہوتی ہے دعائیں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بستر شریف پر بیٹھتے تھے، یہ چند صورتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنے دست مبارک کو پھونک ڈال کے پورے بدن پر پھیرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تسبیح فاطمہ بھی پڑھتے تھے۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے سب لوگ جانتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔ لیکن سوال ہے کہ اس میں فاطمہ کا تذکرہ تو کہیں آیا نہیں، سبحان اللہ ہے تو اس میں حضرت فاطمہ کا تذکرہ نہیں، الحمدللہ اس میں بھی اس کا تذکرہ نہیں، اللہ اکبر ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ اس کو کیوں کہتے ہیں لوگ تسبیح فاطمہ؟ اس کی وجہ ہے، وہ وجہ حدیث میں لکھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو سمجھایا کہ فاطمہ آپ چلی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کچھ باندیاں آئی ہیں وہاں اور کچھ غلام آئے ہیں اور حضرت تقسیم کر رہے ہیں، آپ جا کے اپنے لیے ایک باندی لے آؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ دکھاؤ کہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہیں، چکی خود چلانی پڑتی ہے جس میں جو ہے جو اور کبھی گندم یہ خود پیسنا پڑتا ہے اور پھر خود روٹیاں بنانی پڑتی ہیں،
آنگن میں کنواں ہے، اس سے پانی کھینچنا پڑتا ہے، گھر میں جھاڑو لگانا پڑتا ہے، کپڑے دھونے پڑتے ہیں، بچوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، کھانا پکانا پڑتا ہے، کام رہتا ہے. تو ان کو بتا دیجئے کہ ایک باندھی آپ لے آئیے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی، دولت خانے پر پہنچ گئی. وہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے ہیں. وہاں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی. ان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے فرمایا کہ کیسے تشریف لائے آپ؟ حضرت نے وجہ بتا دی کہ میں اس طرح سے آئی تھی. ہاں ٹھیک ہے، حضرت یہاں نہیں ہے، اس لیے فوراً واپس اپنے دولت خانے پر تشریف لائی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عشاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سلام کلام کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اس طرح سے واقعہ ہوا. آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اظہار کر رہی تھی. اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اسی وقت حضرت علی خود روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے، پہنچے، آپ نے دستک دی اور سلام کیا. تو میں اٹھ رہا تھا، میں نے اٹھنا چاہا کیونکہ میں اس وقت بستر میں لیٹ گیا تھا. آپ نے فرمایا الا مکانکما، الا مکانکما، یعنی بیٹھے رہو بیٹھے رہو، اٹھو مت. اس سے کہ دروازے میں اندر سے چٹکنی اور وہ یہ کچھ نہیں تھا، بس دروازے ہلکے پھلکے سے تھے، ہاتھ اوپر سے یوں کر دیا، اندر سے جو کنڈی سی تھی وہ ایک دم کھل جاتی تھی، یا کبھی ویسے ہی دروازہ بند کر لیا، ایک پردہ پڑا رہتا تھا اس پر، کبھی ٹاٹ کبھی اور کوئی چیز. الا مکانکما، بیٹھے رہو. حضرت ہمارے پاس تشریف لائے اور میں بسترے میں لیٹا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے میرے بسترے میں ہی آپ بھی تشریف لائے، اور آپ کے پاؤں مبارک اتنے ٹھنڈے تھے کہ مجھ کو ٹھنڈی لگ گئی، اسے کہ میں نے اپنا کمبل جو ہے اٹھا کے ادھر کو رکھا تھا. فوجدت برد قدمئی، یہ روایت میں آتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا بات ہے، آپ کیوں تشریف لائی تھی؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے آئی تھی کہ ایک باندھی مجھ کو مل جائے تاکہ ہاتھ بٹائے. آپ نے فرمایا میں باندھی سے زیادہ بہتر چیز آپ کو دے دوں، باندھی سے زیادہ بہتر چیز میں آپ کو دے دوں. انہوں نے کہا حضرت بالکل صحیح ہے. فرمایا کہ جب آپ لیٹنے کا ارادہ کریں، بستر پر آ جائیں، تو 33 مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھ لیا کیجیے، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کیجیے، یہ باندھی سے بہتر ہے آپ کے لیے. تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اس ہدیہ کو. یہ ہدیہ صرف ان کو نہیں ملا، ان کے وساطت اور برکت سے یہ ہدیہ پوری امت کو ملا کہ جو بھی امتی آئے اور ضرور ان کلمات کو پڑھ لے. اس وجہ سے اس تسبیح کا نام رکھا جاتا تسبیح فاطمہ. اس کے اور بھی فضائل ہیں، سبحان اللہ کی الگ فضیلت ہے، الحمدللہ کی الگ، لیکن اس وقت آپ نے تعداد خود متعین فرمائی، 33 33 اور 34 خود آپ نے فرمائی. اسی طرح سے نمازوں کے بعد خاص طور سے عصر کے بعد اور فجر کے بعد، جن نمازوں کے بعد نوافل نہیں، سنتیں نہیں، ان میں جو ہے یہ تسبیح مکمل پڑھنی چاہیے 33 مرتبہ. ظہر اور اسی طرح سے مغرب ہے یا عشاء ہے، اس میں مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سنتوں کے بعد بھی انفرادی طور پر آدمی پڑھ لے. تو شارحین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ یہ تسبیحات آپ نے ان کو اس لیے بھی دے دی، ایک تو ثواب بھی لی جائے گا اور دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، دن بھر کی تھکاوٹ. اس سے معلوم ہوا ذکر و اذکار کرنے سے اللہ تبارک تعالی روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے آدمی کو قوت عطا فرماتا ہے، بڑی مضبوطی اس کو آتی ہے. جسم جیسے سب لوگوں کا ایسا اس کا بھی ہے، ایک ہمت اس کے اندر آ جاتی ہے. شاید آپ حضرات کو تجربہ ہوگا کہ جب تراویح پڑھنی ہوتی ہے، ہمارے جوان کو تو بڑی پریشانی ہوتی ہے تراویح پڑھنے میں، بار بار گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے، امام صاحب کا کہتا ہے جلدی کر، اور کیا کیا کرتا ہے. فجر نماز میں بھی کبھی کہتا ہے زیٹ گئی نماز. لیکن یہ جو ہمارے پرانے بوڑھے ہیں، یہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں، جتنی دیر تک کھڑے رکھو کھڑے رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ ذکر و اذکار کرنے اور اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باہمت بنایا ہے، بڑے مضبوط ہوتے ہیں یہ. اور ذکر سے ہمت آتی ہے، ذکر سے ثابت قدمی آتی ہے. یہ مضمون قرآن پاک میں ہے. یہ مضمون ایسا ہی نہیں
یہ مضمون قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں یہ مضمون کہاں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب جنگ کی نوبت آئے، جنگ کی نوبت آئے، لڑائی کی نوبت آئے، آپ کا دشمن آپ کے ساتھ ہے اور مڑ بھیڑ ہو جائے، فاثبتوا، دیکھو ثابت قدم رہنا، بھاگنا نہیں، ہمت نہیں ہارنا. تو ثابت قدم کیسے رہیں گے، کیسے مضبوط رہیں گے؟ فرمایا واذکروا اللہ. کیا؟ دیکھو ایک ترکیب بتاتے ہیں، واذکروا اللہ کثیرا، بہت ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا چلتے چلتے. اسی لیے صحابہ کرام اللہ اکبر تکبیر بھی پڑھتے تھے. اس لیے تم جتنا ذکر کرو گے اس ذکر کی وجہ سے تمہارے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے، باہمت بن جاؤ گے، ہمت آئے گی تمہارے اندر، تمہارا قلب دل مضبوط بن جائے گا. اور لعلکم تفلحون بھی فرمایا، امید ہے کہ تم غالب آ جاؤ گے، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو معلوم یہ ہوا اللہ اللہ کرنے سے اور ذکر کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی ہمتوں کو مضبوط بناتے ہیں. ہمارے قاری صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ فرماتے تھے اللہ اللہ کرنے سے آدمی کا دماغ بھی تیز ہو جاتا ہے. تیز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت شرارت کرے، نہیں، یعنی اس کا فہم بڑھ جاتا ہے، اس کا فہم، جی، اس کی عقل بڑھ جاتی ہے. وہ یہ فرماتے تھے اللہ اللہ کرنے سے عام آدمی کا دماغ بادشاہوں جیسا ہوتا ہے. اللہ اللہ کرنے سے عام آدمیوں کا دماغ بادشاہوں جیسا ہوتا ہے، بڑا عقل مند، بڑا فہیم. یہی وجہ ہے جو بہت ذکر و اذکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کی باتیں آپ سنیں، ان کے مشورے آپ سنیں، کیا عجیب مشورہ دے رہا ہے، یہ بات کہاں سے اس کے ذہن میں آ گئی، عقل حیران ہو جاتی ہے. وہ لکھا ہے ذکر کی برکت ہے. کس کی؟ تو ذکر کی برکت سے قلب نورانی ہو جاتا ہے، ذکر کی وجہ سے آدمی کا باطن صاف و شفاف ہوتا ہے اور اس کی عقل جو ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے، چمکتی ہے اس کی عقل. تو یہ فرمایا کہ تسبیح فاطمہ بھی پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف دعائیں پڑھتے تھے. میں جہاں جاتا ہوں تو میں ضرور ترغیب دیتا ہوں کہ ایک تو کچھ نہ کچھ قرآن پاک یاد کر لو اور مسنون دعائیں یاد کر لو. مسنون دعائیں پڑھنے سے آدمی کی زندگی بابرکت بن جاتی ہے، آفتوں سے بچ جاتا ہے. اس وقت آپ دعائیں پڑھتے تھے آرام فرمانے کے وقت، وہ دعائیں لکھی ہوئی کتابوں میں. ایک دعا بہت مختصر ہے، کچھ دعائیں لمبی ہیں. ایک دعا یہ تھی، کیا؟ اللہم بسمک اموت و احیا، بس اتنی سی دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا. یہ دعا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ آپ کے نام مبارک کے ساتھ، اموت کا لفظی ترجمہ ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، وہ احیا اور آپ ہی کے نام مبارک سے، فضل سے میں زندہ ہو جاؤں گا. ایک دعا تو یہ. دوسری دعا اس سے لمبی، کیا؟ یہ دعا مجھے اصل سنانی ہے اس وقت. بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. یہ دعا پڑھتے تھے. اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ بسمک ربی وضعت جنبی، بسمک ربی، اے میرے رب تیرے نام مبارک سے میں نے اپنا جسم ڈال دیا، میں نے اپنا پہلو ڈال دیا بستر پر. وضعت جنبی وبک ارفعہ، تیرے ہی فضل سے میں اس جسم کو اٹھا لوں گا، تیرے فضل سے میں کھڑا ہو جاؤں گا. ارفعہ، میں اٹھاؤں گا اس پہلو کو. ان امسکت نفسی، اے میرے رب اگر آپ نے میری جان اور میری روح کو روک لیا، فرحمہا، تو میری جان پر رحم کرنا، میری جان پر. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا میری جان کو آج، فَحْفَظْهَا، تو میری درخواست ہے میری جان کی حفاظت کرنا، میری جان کی. بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جس طریقے پر آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اس دعا میں کئی مضامین ہیں، بہت سارے مضامین ہیں اس میں. ایک بات تو یہ ہوئی معلوم کہ اس میں آیا بما تحفظ بھی عبادت کا صالحین، کہ اگر آپ نے میری روح کو چھوڑ دیا اور میں پھر صبح بیدار ہو گیا تو جس طرح سے آپ اپنے صالح بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، یا اللہ میری درخواست ہے میری بھی اسی طرح حفاظت فرمانا. معلوم یہ ہوا اللہ تعالی صلاح اور تقوی کی وجہ سے اور نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں.
سوال کیا صرف نیکوں کی حفاظت فرماتے ہیں، بروں کی نہیں؟ نہیں، ایک حفاظت ہے حفاظت عامہ، ایک حفاظت خاصہ۔ حفاظت عامہ ہر شخص کے لیے ہے، وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ حفاظت عامہ کیا ہے؟ وہ حفاظت عامہ یہ ہے، غیبی نظام چل رہا ہے، ہر شخص کے ساتھ فرشتے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ کیا ہے جی؟ فرشتے ہر شخص کے ساتھ ہیں، بچپن سے لے کر مرنے تک یہ ساتھ اس کے ہیں۔ وہ بازار جاتا ہے وہ ساتھ ہیں، وہ گھر میں رہتا ہے تو ساتھ ہیں، وہ سوتا ہے تو ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کیڑے مکوڑے چلتے رہتے ہیں رات دن، آپ کے سرانے بھی، کبھی پسو، کبھی جو، کبھی مچھر، کبھی مکھی، کبھی وہ سپائڈر، اور کون عنکبوت جسے کہتے ہیں، مکڑا، یہ سب چلتے رہتے ہیں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہاں کہاں وہ گھستے ہیں، لیکن ناک میں گھسنے کی ہمت نہیں ان کو، کان میں گھسنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ تو ہزاروں میں ایک واقعہ کبھی ایسا ہوگا، کوئی آدمی کہے گا جناب میرے کان میں تو کوئی کیڑا گھس گیا ہے، آپ کیڑوں میں سو جائیے، کیڑوں میں سو جائیے، کسی کی ہمت نہیں آپ کے ناک کے اندر یا آپ کے کان کے اندر گھسے۔ سوال یہ کیا چیز ہے؟ یہ فرشتے ان کو وہاں سے ہٹاتے ہیں کہ اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اسکوٹر چلانے والا بریک چیک کر لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں پیٹرول ہے یا نہیں۔ گاڑی چلانے والا ٹائر چیک کر لیتا ہے، انجن کو دیکھتا ہے، یہ سب چیزیں، اور دیکھتا ہے بس اب سب فٹ ہے، اور معلوم کر لیتا ہے راستہ ٹھیک ہے کہ نا، راستہ ٹھیک ہے، جا رہا ہے۔ گاڑی چلانے والے کو معلوم نہیں فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ساتھ ہیں، اسکوٹر چلانے والے کو معلوم نہیں اس کے ساتھ فرشتے ساتھ ہیں۔ آدمی چڑھا درخت کے اوپر، سفید کا درخت ہے، اب اس کی کٹائی شروع کر دی، وہ دیکھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ چڑھ جاتے ہیں تاکہ اس کا پیر نہ پھسلے۔ اب اخروٹ کا درخت ہے، اس پر چڑھا آدمی اخروٹ جھاڑنے کے لیے، اخروٹ اتارنے کے لیے، فرشتے ساتھ ہیں، فرشتے تاکہ گر نہ جائے، گاڑی والے کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ سوال ٹھیک ہے، جب فرشتے ساتھ ہیں تو پھر لوگ درخت سے گرتے کیوں ہیں؟ تو پھر اسکوٹر والا کیوں اس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ لکھی ہے حدیثوں میں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا منظور ہو کہ اس آدمی کا اب حادثہ مقدر میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ حفاظت چھوڑ دو، حفاظت ہٹ جاؤ پیچھے۔ فرشتے ہٹ گئے پیچھے، وہی درخت برسوں سے جس درخت سے وہ جھاڑ رہا ہے درخت، وہ اخروٹ اور اتار رہا ہے، اپنے آنگن میں، اپنے صحن میں ہے، کوئی اجنبی درخت نہیں جناب، مجھے معلوم بھی نہیں تھا، یہ تو اپنا درخت ہے، آزمایا ہوا ہے، 20 سال 30 سال سے وہ اخروٹ اتار رہا ہے، فرشتے ساتھ ہیں۔ اب کی مرتبہ فرشتوں کو بتایا گیا حفاظت مت کر لینا، دیکھتے ہیں کیا کرے گا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اللہ حفاظت فرمائے، دھڑام سے نیچے گرا گیا۔ ارے کیا ہوا کہ کچھ بھی تو پتہ نہیں چلتا، ارے پاؤں تو ٹھیک رکھا تھا، گاڑی تو ٹھیک چلا رہا تھا، یہ ہوا کیا؟ فرشتوں نے حفاظت اٹھا لی اور ہوا وہی جو ہونا تھا۔ اس لیے فرشتے ساتھ رہتے ہیں، یہ حفاظت عامہ کہلاتی ہے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ خاص طور سے فرشتوں کو لگا دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اسے حفاظت خاصہ کہتے ہیں، حفاظت۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا بما تحفظ بعبادک الصالحین، اس سے معلوم ہوا دنیا والے اپنے ساتھ باڈی گارڈ بھی رکھتے ہیں، کون کون رکھتے ہیں، محافظ رکھتے ہیں، تو یہ تو ہے ہی، یہ تو ظاہری ایک اسباب ہے، لیکن اصل حفاظت کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اور اگر کوئی چاہے میں پریشانیوں سے اور تکالیف سے بچوں تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ صلاح اختیار کرے، جتنا نیک ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ اور یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں، کس میں؟ جی یہ وعدہ قرآن پاک میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ سے ڈرے گا، مجھ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا، میں 2 چیزیں اس کو دے دوں گا دنیا میں۔ کتنی؟ ایک تو میں رزق اس کو دے دوں گا ایسے ایسے راستوں سے، ایسی ایسی جگہوں سے کہ وہم گمان میں بھی اس کو وہ نہیں تھا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے، یہاں سے بھی مجھے آمدنی ہو سکتی ہے، اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور جہاں لوگ پھنس جائیں گے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، میں اس کے لیے راستہ بنا دوں گا۔ یہ قرآن پاک میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی اللہ سے ڈرے، ڈر ڈر کے زندگی گزارے،
یجعل لہ مخرجا، مخرج میں نے نکلنے کی جگہ، یہ نہیں فرمایا کہاں، فرمایا زندگی کے جس موڑ پر ہو، جس جگہ ہو، جس وقت ہو، جہاں ہو، جیسی تنگی ہو، کسی طرح کی، میں اس کے لیے راستہ نکال دوں گا. یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دے دوں گا اس کو دکان سے نہیں، باغ سے نہیں، من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی وہ جگہ نہیں تھی، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی مجھ کو رزق مل سکتا ہے، ایک میں راستہ ایسا کر دیتا ہوں. یہ وعدہ ہے اس کے لیے. تو یہ دعا پڑھتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ اگر آپ نے میری روح کو روک لیا تو رحم فرمانا. یہ مضمون میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، تو دوبارہ یاد دہانی میں کوئی حرج بھی نہیں. یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مرتے ہیں میں ان کی روح اٹھا لیتا ہوں، جو لوگ سوتے ہیں میں ان کی بھی روح اٹھا لیتا ہوں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التي قضى علیها الموت ویرسل الاخرى. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ روحوں کو اٹھا لیتا ہے. جب تک روح نہیں اٹھا لی جائے گی کوئی آدمی مرے گا نہیں، کوئی آدمی سوئے گا بھی نہیں. تو دونوں کی روح اٹھا لی گئی. مرنے والی کی تو اٹھا لی تو ہے ہی، اس کو تو چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن سونے والے کی روح بھی اٹھا لی گئی. اب یہ صبح اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف وہ اٹھے گا جس کی روح میں چھوڑ دوں، جس کی روح میں، اور وہ سب لوگ نہیں اٹھیں گے جن کی روح کو میں بند کر کے رکھوں گا. یہ قرآن پاک میں فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتِ. تو جس کے اوپر موت کا حکم لگانا اس کی روح کو روک لیتے ہیں. تب جب روح ہی بند ہو گئی تو وہ چالو کیا ہو جائے گا؟ جب پیچھے سے بھائی ٹاور ہی بند ہے، ٹاور چلتا نہیں ہے، تو آپ کا موبائل چاہے کتنا ہی قیمتی ہو وہ تو چلے گا نہیں، وہ تو ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو جائے گا، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی آگے ڈبا ہے. تو جب روح ہی بند کر دی گئی تو آدمی کتنا جوان ہو، بہادر ہو، کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ فرماتے تھے اے اللہ اگر آپ نے میری روح کو بند کر کے رکھ دیا تو رحم فرمانا. سوال ہے یہ آپ کیوں فرماتے تھے؟ کیا آپ کو اس کا اندیشہ تھا کہ شاید آج رات میرا انتقال ہو جائے؟ نہیں، اس کا اندیشہ نہیں تھا. یہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے تھا کہ میری امت کو موت آئے گی اچانک. کیا آئے گی؟ کچھ پتہ نہیں ہے کب موت آئے گی، کچھ نہیں. وہ نکل رہا ہے اپنے گھر سے کہیں جانے کے لیے، راستے میں موت آ گئی. بیٹھے بیٹھے دکان پر موت آ گئی، گھر میں رہتے رہتے موت آ گئی، اچانک چکر آ گئے، نیچے گر گیا، موت آ گئی. کبھی تو ایک کی موت آتی ہے، کبھی تو 50 کی ایک ساتھ آتی ہے. گاڑی میں 50-60 آدمی ہے، لڑک گئی، سارے کے سارے مر گئے، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ آج ہم کو مرنا ہے. ہماری تربیت کے لیے. وہاں تو دوسرا معاملہ تھا. وہاں معاملہ کیا تھا؟ آپ نے پہلے ہی فرمایا صحابہ کرام سے عرفات کے میدان میں. یہ کون سا میدان ہے؟ انہوں نے کہا عرفات. آج کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ. فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مناسک کو سیکھو، حج کے احکامات کو ہم سے سیکھو، لے لو ہم سے خضوع. کیوں؟ فإنی امرؤ مقبوض، اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ واپس بلانے والے ہیں. پھر فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ 9. اگلے سال جب یہ 9 تاریخ آئے گی، 9 ذی الحجہ، شاید آپ کی اور میری ملاقات نہیں ہوگی. یعنی میں حج کے لیے نہیں آؤں گا، حج کے لیے، بلکہ گویا کہ میں دنیا سے اس سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا ہوں گا. حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا یمن، دور تک اس کے ساتھ چلے اور وہ سوار تھے گھوڑے پر. حضرت نے فرمایا کہ آپ ایسے ملک میں جا رہے ہیں، وہ نو مسلم ہیں، دیکھو ان کے ساتھ آسانی کر لینا، سختی نہیں کرنا. سختی خود اللہ کے نبی سے کبھی کی ہی نہیں. آپ کے مزاج میں نرمی تھی، آپ ہر ایک کے ساتھ نرمی والا سلوک کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے 10 سال خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس وقت تو 8 سال کے تھے، یا زیادہ سے زیادہ 10 سال. 10 سال سے زیادہ کی کوئی روایت نہیں، 8 سال ہے، 8 اور 10. تو والد صاحب نے لایا کہ حضرت اس کو اپنی خدمت میں قبول کر لیجئے. تو 8 سال کا بچہ کیا خدمت کرے، 10 سال کا بچہ کیا خدمت کرے، کبھی یہاں سوئے کبھی وہاں سوئے. حضرت نے فرمایا منظور ہے، رکھ لیا. اب چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا. کبھی اس کو بتاتے تھے کہ جا کے ابوبکر صدیق کی خدمت میں جاؤ، ان کو بتا دو کہ بلا رہے ہیں آپ کو. کبھی حضرت عمر فاروق کے پاس بھیج رہے ہیں، کبھی دکان سے کوئی ہلکی پھلکی سی چیز منگوا رہے ہیں. بس یہی تو کام تھا. تو حضرت فرماتے ہیں 10 سال میں نے گزارے، لیکن 10 سال میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا لما سنتا،
اللہ سناتا ہے یہ کام تو نے کیوں کیا؟ 10 سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا یہ کام تو نے کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں فرمایا وہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے بتایا تھا۔ 10 سال گزر گئے تو حضرت 10 سال میں تو کتنی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے؟ 10 سال کیا تو ایک دن میں بھی تو ہمارے بچوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنے مرتبہ ایسا معاملہ ہوگا کہ بیٹے میں نے آپ کو بتایا تھا روٹی لاؤ تو کیوں نہیں روٹی لائی، یا آپ کو یہ کام کرنے کے لیے نہیں بتایا تو کیوں تم نے یہ کام کیا؟ تو 10 سال تک نہیں فرمایا، لما سناتا اللہ سناتا۔ تو حضرت کے مزاج میں تو خود نرمی تھی، اس لیے فرمایا یسرا ولا تعسرا، دیکھو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، ان پر سختی نہ کرنا۔ بشرا ولا تنفرا، دیکھو ان کو بشارت دینا اللہ کی مغفرت کی، اللہ کی رحمت کی اور جنت کی اور ثواب کی، ان کو متنفر نہ کرنا، اس انداز سے ان کے سامنے بیان نہ کرنا، اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ نہ کرنا کہ وہ متنفر ہو جائیں گے اسلام سے، ایسا بالکل نہ کرنا، یہ فرمایا۔ اس کے بعد آخر میں ایک اور جملہ فرمایا کہ معاذ جا رہے ہو جاؤ اللہ کے حوالے، جب آئندہ سال آؤ گے ہمارے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی اور قبر شریف کے پاس سے گزرنا پڑے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت معاذ کے اوپر گریا طاری ہو گیا، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ پیار و محبت اللہ کے نبی وسلم کے ساتھ تھا۔ بس رونا شروع کر دیا۔ اب پھر آپ نے تسلی بھی دے دی ان کو، فرمایا کہ دیکھو معاذ جاؤ اللہ کے حوالے، تم مجھ سے دور ہو رہے ہو لیکن میرے دل کے قریب ہو، میرے دل کے، اس لیے کہ تم میرے حکم کی تعمیل کے لیے اس وطن کو چھوڑ کر یمن جا رہے ہو، کہاں مدینہ طیبہ کہاں یمن، اس لیے سنو اللہ سے ڈرتے رہو، میرا جو بھی امتی جہاں ہوگا آئینہ کانا من کانا، اگر وہ اللہ سے ڈر رہا ہے اور میرا فرما بردار ہے تو وہ میرے قریب ہے، تو میرے چاہے وہ جسمانی اعتبار سے کتنا ہی دور ہو۔ یہ تسلی ان کو دے دی اور ان کا یقین ہو گیا کہ آئندہ سال جب میں آ جاؤں گا تو میری زیارت نہیں ہوگی۔ اور حضرت چلے گئے، جب آئندہ سال ہوگی تو قبر شریف کی زیارت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے دنیا سے، تو یہ ہماری تربیت کے لیے تھا، یا اللہ اگر آپ میری روح کو روک لیں گے تو رحم فرمانا، اور اگر آپ نے میری روح کو چھوڑ دیا تو حفاظت فرمانا اس کی۔ اس لیے آدمی رحم کا بھی محتاج ہے اور اللہ تعالی کی حفاظت کا بھی محتاج ہے، یہ فرماتے تھے۔ اس قرآن پاک کی آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے مشائخ نے ایک مراقبہ تجویز فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی مغرب کے بعد عشاء کے بعد اپنا پروگرام بناتا ہے، کل فلاں جگہ جانا ہے، ہاں جی جانا ہے، ارے بھائی جلدی چلے جائیں گے پھر تو جام میں پھنس جاتے ہیں، ہاں سویرے نکلیں گے، ارے بھائی کل تو سیب اتارنے ہیں، بالکل اتاریں گے، کل تو فلاں جگہ کھیل چلے جانا ہے، ہاں جہاں جائیں گے، اپنا سب پروگرام بنا لیتے ہیں۔ تو بنا لیا پروگرام، تو اگر یہ سب لوگ صبح اٹھے تو جائیں گے اپنی اپنی جگہ پر، لیکن اگر ان کی روح کو روک لیا گیا تو نہ کالج والا کالج جائے گا، نہ ملازم اپنی ڈیوٹی پر جائے گا، نہ کوئی کسان اپنے کھیت پر جائے گا، نہ دکاندار اپنی دکان پر جائے گا، نہ کوئی کھلاڑی کھیل کے میدان میں جائے گا، کہیں نہیں جائیں گے۔ پھر یہ کہاں جائیں گے؟ اتنے پروگرام بنانے کے بعد یہ سارے کے سارے قبرستان جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ ایک کو بھی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، وہیں رہیں گے۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا سوتے وقت چند منٹ کے لیے یہ تصور کر لو کہ اگر میری روح کل نہیں چھوڑ دی گئی اور میری روح کو بند کر دیا گیا تو یہ سب ٹھاٹ تو یہیں پڑا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا، یہ سب یہیں پڑا رہ جائے گا۔ پھر تصور کرو کہ واقعی اللہ نے میری روح کو روک لیا، اب فجر کا وقت ہوا، سب لوگ بیدار ہو گئے، دیکھا تو ابو اور چچا کا انتقال تو ہو گیا، امی کا انتقال ہوا، جوان بیٹے کا انتقال ہوا، ہاں انتقال، اب کیا کریں گے؟ ارے بھائی کیا کرو، غسل کی تیاری کر لو۔ اب غسل دے دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ خانے میں پہنچا دیا گیا، امام صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کا فلاں ہے، فلاں یہاں موجود ہے، اس کے لین دین ہو تو اس سے ملو۔ گویا یہ نہ اب لینے کے قابل رہا نہ اب دینے کے قابل رہا، اب پہنچا دیا قبرستان، دفن کر لیا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر بند ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، اس کے بعد وہی ہوگا جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فیاتہ ملکان اسودان ارزخان، اس کے بعد ان کے پاس دو فرشتے آئیں گے، جن دو فرشتے آئیں گے ان کے پاس، اسودان کالے رنگ کے، آپ کا دھیان میری طرف ہے نا، کالے رنگ کے دو فرشتے آئیں گے، یہ روایت میں موجود ہے، نیلی نیلی آنکھوں والے،
بہت ہی ہیبتناک، وہ جو روح نکالی گئی تھی نا رات میں، اس روح کو واپس لایا جائے گا، پھر اس کے جسم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر زندہ ہو جائے گا، پھر زندہ ہو جائے گا روح ڈال کر. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اسے سوال و جوابات ہوں گے. سوال و جوابات 3 سوال ہوں گے. کتنے؟ کوئی آدمی کہے گا میں تو آج ہی یاد کر کے رکھوں گا. وہ سوال یہ نہیں کہ آدمی یاد کر لے، وہ پہلے پوچھا جائے گا اس سے مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب. دیکھیے کیسا سوال ہوگا. آدمی دنیا کے امتحان کے لیے پاس کرنے کے لیے راتوں یاد کرتا رہتا ہے سوال، کہ میرا سوال یہ ہوگا، اس کا جواب یاد کرتا رہتا ہے. یہ وہ سوال ہے جس پر آگے جنت و جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہونے والے ہیں. یہ وہ سوال ہیں، اور 3 ہی سوال ہیں. یہ پہلے ہی بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سوال ہوں گے. کتنی مہربانی ہمارے اوپر کی آپ نے فرمائی. سوالات بھی بتا دیے اور جوابات کی تیاری کا طریقہ بھی بتا دیا. تو مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، یعنی کون تمہارا پالنے والا. آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، آپ اپنے رب سے ڈرتے تھے، آپ اپنے رب کی عبادت کی، آپ نے اس کا دھیان آپ کو لگا رہتا تھا. اگر یہ سب کچھ تھا، اللہ کا دھیان، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق، ذکر و اذکار، تلاوت، یہ سب چیزیں، وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ جل جلالہ ہے. اسے کہ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، کس دین پر آپ تھے دنیا میں. اگر وہ مسلمان تھا، اسلام پر چل رہا تھا، نام کا مسلمان نہیں، اصل مسلمان. نام کا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سن لیجئے نام کا مسلمان کسے کہتے ہیں. ابھی چند دن پہلے نو مسلم تو ہوا ہے، وہ چند مہینے ہو گئے نو مسلم ہے. اب وہ جماعت میں چل رہا ہے، سب لوگ خوش ہیں اور گلے لگا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ ایک جگہ جماعت گئی تو وہاں ایک صاحب تھے، وہ ملے، کسی نے بتایا یہ نو مسلم ہے، تاکہ یہ بھی خوش ہو جائے. تو خوش تو ہوتا ہی آدمی، بھائی ایک نو مسلم ہے تو آدمی گلے بھی لگاتے ہیں، اس کو لگانا بھی چاہیے. تو اسے کہا یہ نو مسلم ہے. تو اس خاندانی مسلمان نے، نام کا مسلمان، اس نے نو مسلم سے کہا، کہنے لگے کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تو خود ہی تنگ آ چکے ہیں اسلام سے. یہ اس نے کہا کہ ہم تو خود ہی تنگ آ چکے ہیں، ہم تو پریشان ہو گئے. کبھی روزہ رکھو، کبھی عشر دے دو، کبھی زکات دے دو، کبھی اعتکاف کرو، کبھی فلاں گناہ مت کرو، کبھی فلاں وہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، کبھی سیدھی شادی کرو. ہم تو خود تنگ آ چکے ہیں اسلام سے، تمہیں کیا ضرورت تھی اسلام قبول کرنے کی. تو اس نو مسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس کی ہمت ٹوٹ گئی. اس نے کہا آج تک جتنے مسلمان مجھ کو ملے، انہوں نے مجھ کو گلے لگایا اور مسافہ کیا مجھ سے اور شاباشی اور خوشخبری دے دی. یہ کیسا مسلمان مجھے سامنے ملا اور وہ کہہ رہا ہم تو خود ہی تنگ آ چکے ہیں اس اسلام سے، تم کو اسلام لانے کی ضرورت ہی کیا تھی. یہ اس نے کہا اس سے. تو آپ سے کہیں گے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. اگر وہ اسلام پر تھا، دین پر تھا، دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے. اسے کہیں گے ماذا کنت تقول، مختلف آیات ہے، ماذا کنت تقول فی هذا الرجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم بتا دو ان کو پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، ان کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو. تو ایمان والا فوراً کہے گا کہ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جواب، تینوں سوال کے جواب. فرشتے کہیں گے کہ ہم کو تو پہلے ہی پتہ چلا تھا، آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر ہمیں پہلے ہی پتہ چلا تھا سوال کرنے سے پہلے کہ تم صحیح جواب دو گے. نم تنمت العروس، سو جا دلہن کی طرح. آسمان سے آواز آئے گی صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے، یعنی میرے بندے نے جو جوابات دے دیے، صحیح جوابات دے دیے. افرشوا لہ فرش الجنہ، جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کی ایک کھڑکی کھولو. اب قبر کتنی وسیع ہو جائے گی، حدیث پاک میں حیران ہو جاتا آدمی. فرماتے ہیں کہ حد بصر، کیا حد بصر کا مطلب یہ ہے جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو گئی. اندر اندر سے، وہ تو عالم دوسرا ہے نا، وہ تو برزخ ہے. قبر یہ ہے، وہ برزخ ہے. برزخ کبھی قبر بول کر برزخ مراد ہوتا ہے، تو برزخ اتنا وسیع ہے اس کے لیے. تو پورا برزخ نور سے بھر گیا. وہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے تھوڑی سی اجازت دے دو، میں گھر والوں کو بتا کے آؤں. میں گھر والوں کو، اس لیے کہ اماں رو رہی ہے، ابو رو رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں ہائے ہمارے بھائی، بچے کہہ رہے ہیں ہائے ہمارے ابو آپ کہاں گئے، بیوی کہہ رہی ہے کہ، تو یہ میں ذرا ان کو خوشخبری سنا کے آ جاؤں، پھر واپس آ جاؤں گا، بس مجھے ذرا فرصت دے دیجیے. تو فرشتے، کیونکہ اس کو خود لگتا ہے میں تو زندہ ہوں، میں تو
میں تو بالکل زندہ ہوں اور باتیں کر رہا ہوں ان کے ساتھ، تو مجھے اجازت دے دے تو میں ذرا نکلوں اور ان سے کہہ کے آ جاؤں کہ بھائی رونا وونا بند کر لو، مولا مت کر لو، میرے تو اتنی بڑی جنت مجھ کو مل گئی، اتنا وسیع۔ تو اسے کہتے ہیں نم کا نمت العروس، سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ دعائیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لمبی دعا پڑھتے تھے، اس کی تشریح میں نہیں کروں گا، لیکن حدیث کے الفاظ تو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ یہ دعا پڑھتی تھے۔ زندگی ہوگی انشاءاللہ کسی وقت میں اس دعا کی تشریح کروں گا کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دینا چاہتے تھے ہم سب کو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا۔ یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تمام پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے۔ یا اللہ جو ہمیں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے۔ یا اللہ غریبوں کی غربت کو دور فرما دیجئے، بے سہاروں کا سہارا بن جا، جو بے گھر ہو گئے ہیں یا اللہ انہیں گھر عطا فرما، بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما، ہمارے ارواح کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس محفل میں جتنے بھی حضرات ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کے مشکلات کو آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے بزرگ جو یہاں ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، یہ جو جوان طبقہ ہے سامنے یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، حلال طیب روزگار انہیں عطا فرما۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے بہت ہیں یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اس پوری بستی کو آباد فرما دیجئے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، پوری وادی میں یا اللہ دین کی فضا عام فرما۔ ہماری تو تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ آزان دے دیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔